of political reconciliation. And this is an Afghan-led process. To the extent that we have security forces on the ground, we are working to support the Afghan government in whatever meetings and whatever process it decides to undertake. And we certainly believe and understand that the Afghan-led political process, needs the support of neighboring countries if this is going to succeed. That this is an Afghan-led process, but we believe that ultimately political reconciliation, between the Afghan government and those entities that are currently fighting the Afghan government will be essential to achieve peace and security in Afghanistan. What do you have to say about this? There was a statement in the newspapers, and Iran pumping in money in Afghanistan and sending like sacks of money in Afghanistan to the Karzai government and in the presidential palace. Why this money is coming in, and you people are not concerned about this money coming in from Iran, and that too at the presidential palace in Kabul, Karzai getting all this money. What exactly are the motives? Obviously the motives are very clear. The Iranians want to assert in Kabul and in Afghanistan. But then again, why America is mum about all these things? Well, we're not mum about it at all. We recognize that Afghanistan is going to have to develop its own relations with other countries in the neighborhood. Afghanistan will have a relationship with Iran. Afghanistan will have a relationship with Pakistan. Afghanistan will have a relationship with India. It will have a relationship with other countries in the region. The real issue is, in those relationships, are neighboring countries working to the benefit of Afghanistan, or are they working ultimately to the detriment of Afghanistan? We have our concerns about Iran and its motives. We have our concerns about Iran and its meddling in Afghanistan, in Syria, in Lebanon, in Iraq, in a variety of countries. So we question Iran's motives, but by the same time, we hope that whatever assistance Iran is providing to Afghanistan and its government, that assistance is going to the benefit of the Afghan people. And we'll see what kind of constructive role Iran is prepared to play. Okay. Well, Crowley, thank you very much for joining me. I really appreciate you took time for me, and we did talk about issues. And to tell you very frankly, Crowley, people of Pakistan, deep down, majority of the people in Pakistan, they have no hatred for the Americans. But there is a faction, there is a small percentage out there who is creating issues between the two countries, and that goes for your country as well. But largely, people in Pakistan, they have no issues with the American people. They might have issues with the American policies, but they don't have no issues with the American people. We agree with that. Yeah. You're exactly right. So, and we do appreciate the relief efforts which were made by the Americans and the kind of assistance we people had been coming up with, and we really appreciate that. And we hope it will continue. We hope that it will continue, and thank you very much once again for talking to me. Philip J.Crowly हमारे साथ मौजूद थे, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पब्लिक अफेयर्स, जो मौजूद थे उस डायलॉग में जो कि स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जी 20 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर तक वो वहाँ पे मौजूद थे। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्राउली वहाँ पे मौजूद थे जी, उनसे हमने गुफ्तगू की। कुछ हमने बात की अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा के विज़िट के बारे में जी, जो वो करने जा रहे हैं पहले 2 हफ्तों में नवंबर के जी, पहले इंडिया आएंगे और उसके बाद वो दूसरे 3 ममालिक में जाएंगे जी, लेकिन उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। क्राउली का कहना यह है जी कि पाकिस्तान 2011 में वो ज़रूर आएंगे और उनकी कमिटमेंट हो चुकी है इस मसले में। इस बारे में उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फ़ोन पे बात भी की हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब से, और उन्हें बताया कि वो पाकिस्तान आएंगे 2011 में जी। पाकिस्तान के साथ अमेरिकन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहते हैं जी,
اور اس کے لیے انہوں نے امریکن، جیسے آپ نے سنا جی، امریکن چاہتے ہی ہیں کہ ایک لانگ ٹرم کمٹمنٹ ہو پاکستان کے ساتھ، اور ایک اچھا ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں، پرانی باتیں بھلانا چاہتے ہیں جی، اور جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو فی الحال تو وہ فوری طور پہ شاید ختم نہ ہو سکے بٹوین امریکہ اینڈ پاکستان، جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ شاید فوری طور پہ ختم نہ ہو سکے، لیکن امریکنز اس کو منیمائز کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں جی وہ، کس حد تک نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا جی۔ لیکن ایک اور چیز جو سامنے وہ لائے اور جو بتانا چاہتے ہیں کراؤلی جی، جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں جی، انہوں نے کہا جی کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ گورنمنٹس کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے اور خود پاکستانی جو ہیں وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ان کو ایک نیا سٹرکچر ان کو بنا کے دیں جی۔ یہاں پہ انرجی میں وہ بھی ہیلپ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور بھی کافی انہوں نے بتایا جی 13 پوائنٹ ایجنڈا تھا، 13 ورکنگ گروپس تھے اس میں، اور جو کہ ڈائلاگ ہوا تھا جی 20 اکتوبر سے 22 اکتوبر کو امریکہ میں جی، پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوا جی، اس پہ 13 ورکنگ گروپس بنائے گئے تھے اور ان کا آؤٹ کم سامنے رکھا گیا، اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ بڑی فرینک ڈسکشنز ہوئی وہاں پہ جی۔ خیر، امریکنز کی جو پالیسیز ہیں جی اس میں کیا کمی آئی، کیا چینجز آئی تھی، وہ اب تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن کشمیر کے ایشو پہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کا کہنا یہ ہے کہ جی کشمیر کے ایشو میں کوئی چینج آف پالیسی اوباما ایڈمنسٹریشن کی نہیں ہے۔ پاکستان چاہتا ہے جی کہ امریکہ میڈییٹ کرے، لیکن انڈیا نہیں چاہتا کہ وہ میڈییٹ کرے۔ حالانکہ اوباما کی جو کیمپین تھی جی، اوباما نے جو الیکشن کیمپین کی تھی اس میں بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر ایشو کو سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے جی کہ اب جب انڈیا جائیں گے اوباما تو وہاں پہ اب کیا پریشر اپنا ڈالتے ہیں انڈین اتھارٹیز پہ جی، انڈین گورنمنٹ پہ، کہ وہ پاکستان کے ساتھ کشمیر ایشو کو سارٹ آؤٹ کریں گے۔ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کراؤلی کا کہنا یہ ہے جی کہ بالکل ایسا پریشر ڈالا جائے گا وہاں پہ، اور ان کو انڈینز کو کہا جائے گا کہ وہ ایشو جو ہے پاکستان کے ساتھ، کشمیر ایشو جو ہے پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ کے ذریعے حل کریں، یہ سب کے لیے بہتر ہے۔ رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔